ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ما سبق درس میں بات ہو رہی تھی خدا کی وحدانیت کے متعلق۔ کتاب عقائد امامیہ کی پہلی فصل الہیات میں ہم چھٹی بحث پر پہنچے ہیں کہ ہمارا عقیدہ توحید کے متعلق۔ اسے بیان کیا تھا کہ خداوند متعال واحد و یکتا ہے ہر حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے بھی خدا واحد و یکتا ہے، صفات میں بھی خدا واحد و یکتا ہے، افعال میں بھی واحد و یکتا ہے، اور عبادت میں بھی واحد و یکتا ہے۔ اس مطلب کو بیان کرنے کے بعد آج صاحب کتاب خداوند متعال کہ جو واحد و یکتا ہے اس کی صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات دو طرح کی ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ پھر صفات ثبوتیہ جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں، صفات ثبوتیہ ذاتیہ اور صفات ثبوتیہ اضافیہ۔ پہلے تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صفات ثبوتیہ اور سلبیہ میں کیا فرق ہے۔ صفات ثبوتیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ صفات جو ذات خداوند متعال کے لیے ثابت ہوں، انہیں صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے۔ صفات سلبیہ یعنی وہ صفات کہ جن کا خداوند متعال سے جدا کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ یہ صفات خداوند متعال کی نہیں ہو سکتی، تو انہیں صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ صفات ثبوتیہ کو صفات کمال بھی کہتے ہیں، یعنی صفات کمالیہ بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی صفات ہیں کہ جو خداوند متعال کے کمال مطلق ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اور صفات سلبیہ کو صفات جلالیہ کہتے ہیں، صفات جلال بھی کہتے ہیں۔ صفات جلال کا مطلب یہ ہے یہ وہ صفات ہیں کہ جن سے خداوند متعال متصف ہونے سے بلند و بالا ہے، اجل ہے، جل جلالہ ربی، میرے رب کی شان اس بات سے بلند ہے، اس سے بڑھ کر ہے کہ اس کا جسم ہو، اس کی صورت ہو، اس کی شکل ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد صفات ثبوتیہ کی تقسیم کی، فرماتے کہ صفات ثبوتیہ دو طرح کی ہوتی ہیں، صفات ثبوتیہ ذاتیہ اور صفات ثبوتیہ اضافیہ۔ کیا فرق ہو گیا؟ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ صفات ثبوتیہ ذاتیہ وہ صفات ہیں کہ جو خداوند متعال کی ذات سے ایک لحظہ کے لیے بھی جدا نہیں ہے، یعنی ایسی صفات کہ جن میں اور موصوف میں دوئیت نہ پائی جائے، ایسی صفات کہ جو موصوف کا عین ہوں، انہیں صفات ثبوتیہ ذاتیہ کہتے ہیں۔
اور صفات ثبوتیہ اضافیہ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں صفات ثبوتیہ اضافیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے کہ جن کا مفہوم اضافی ہو، یعنی دوسرے یعنی مخلوق کی طرف، غیر کی طرف نسبت دیتے ہوئے وہ صفت خداوند متعال کو دی جائے تو اسے کہتے ہیں یہ صفت ثبوتی اضافی ہے۔ صفات ثبوتیہ ذاتیہ کی مثال علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، غنا ہے۔ علم یعنی اللہ سبحانہ و تعالی عالم ہے، کہتے ہیں یہ صفات ثبوتیہ ذاتیہ ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ان صفات سے جدا نہیں ہے، اس کی ذات عین صفت ہے، اس کی صفات عین ذات ہے۔ العلم یعنی اللہ سبحانہ و تعالی عالم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات جب سے ہے تب سے وہ عالم ہے۔ خداوند متعال جب سے ہے تب سے وہ قادر ہے۔ خداوند متعال جب سے ہے تب سے وہ زندہ ہے۔ خدا کی ذات اور صفت میں دوئیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ تھا تو خدا تھا اور عالم نہ تھا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مخلوق کا خاصہ ہے اور خدا اس سے بلند و بالا ہے۔ اضافیہ میں نسبت دی جاتی ہے اس کام کی طرف، جیسے خداوند متعال کی ذات تھی اور اس کو خالق ہونے کی صفت لگائی گئی جب اس نے مخلوق کو خلق کیا۔ خداوند متعال کو رازق ہونے کی صفت لگائی گئی جب اس نے مخلوق کو رزق دینا شروع کیا، اور اس کے علاوہ بقیہ صفات۔ تو ہم یہاں تک جو ہے وہ عبارت پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بقیہ مطلب کی طرف آتے ہیں۔ عقیدتنا فی صفاتہ تعالی، ہمارا عقیدہ خداوند متعال کی صفات کے بارے میں کیا ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَنَعْتَقِدُ، ہم شیعہ خیر البریہ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں ان من صفاتہ تعالی الثبوتیہ الحقیقیہ، الثبوتیت الحقیقیت الکمالیت التی تسمى بصفات الجمال والکمال۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات ثبوتیہ حقیقیہ کمالیہ کہ جنہیں صفات جمال اور صفات کمال کہا جاتا ہے، کالعلم والقدرہ، جس طرح کہ اس کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، والغنا والارادہ والحیات، اس کا غنی ہونا ہے، اس کا مرید صاحب ارادہ ہونا ہے، والحیات وہ جو ہے زندہ ہونا ہے یا کلھا عین ذاتہ، فرماتے یہ تمام کے تمام صفات اس اللہ کی عین ذات ہے۔ لیست ہی صفات زائدۃ علیہا، اور یہ ایسی صفات نہیں ہے کہ جو اس کی ذات پر زائد ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی ذات اور ہے اور یہ صفات اور ہے۔ وَلَيْسَ وُجُودُهَا إِلَّا وُجُودُ الذات، کہتے ہیں کہ ان صفات کا وجود حقیقت میں اس ذات کا وجود ہے۔ لَيْسَ وُجُودُهَا إِلَّا وجود
لیس وجودہا الا وجود الذات، فرماتے ہیں کہ ان صفات کا وجود حقیقت میں ذات کا وجود ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا علم، علم اللہ، اللہ کا علم، تو اللہ کا علم یعنی اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت یعنی خدا کی ذات مراد ہوا کرتی ہے. فَقُدْرَتُهُ مِنْ حَيْثُ الْوُجُودِ حَيَاتُهُ وَحَيَاتُهُ قُدْرَتُهُ، فرماتے ہیں پس اس شے کو دیکھتے ہوئے کہ جب اس کی صفات عین ذات ہیں تو اس کی قدرت اس کی حیات ہے، اس کی حیات اس کی قدرت ہے. بل ہوا قادر من حیث ہوا حی وحی من حیث ہوا قادر، فرماتے ہیں جس حوالے سے وہ زندہ ہے اسی حوالے سے وہ قادر ہے، جس حوالے سے وہ قادر ہے اسی حوالے سے وہ زندہ ہے. لا اثنینیت فی صفاتہ ووجودہا، فرمایا کہ خدا کی صفات اور ان صفات کے وجود میں دوئیت نہیں ہے، دوئیت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا کی ذات اور ہے اور اس کی صفات اور ہے، یہ دو چیزیں ہاں صفات ثبوتیہ حقیقیہ میں متصور نہیں ہے. وَهَكَذَا الْحَالُ فِي سَائِرِ صِفَاتِهِ الْكَمَالِيَّةِ، کہتے ہیں کہ یہ ہم نے دو تین مثالیں آپ کو دی ہیں، اس کی قدرت، اس کی حیات، اور یہی حال ہے باقی تمام صفات کمالیہ جمالیہ میں. نعم، ہاں یہ بات ماننے کی ہے کہ ہی مختلفۃ فی معانیہا و مفاہیمہا لا فی حقائقہا و وجوداتہا. کہا دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جو ہے اس میں دو چیزیں موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اپنے وجود اور حقیقت میں ایک چیز ہے، جس طرح کا ذکر کیا ہے کہ خدا کی قدرت اور اس کی حیات میں کوئی فرق نہیں ہے. خدا کی قدرت وہی خدا کی حیات ہے اور خدا کی حیات وہی خدا کی قدرت ہے. ہاں فرق ہے تو معانی کے حوالے سے، فرق ہے تو مفہوم کے حوالے سے. یعنی خدا کا قادر ہونے کا معنی اور ہے اور اس کے زندہ ہونے کا معنی اور ہے. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِي الْوُجُودِ وَهِيَ بِحَسَبِ الْفَرْضِ قَدِيمَةً، ہاں وَهِيَ بِحَسَبِ الْفَرْضِ قَدِيمَةٌ وَوَاجِبَةٌ كَالذَّاتِ لَلَازِمَ تعدد واجب الوجود. فرماتے ہیں ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صفات کی وجود اور ان کی حقیقتوں میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے. خدا کی صفات جو ہے ان کی حقیقت اور وجود میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے تو ان کے معانی میں، فرق ہے تو ان کے مفاہیم میں، اس لیے کہ اگر خداوند متعال کی صفات ہاں وجود کے اعتبار سے بھی مختلف ہو جاتی تو پھر اس سے کیا لازم آتا؟ اللہ اکبر، پھر اس سے واجب الوجود کا متعدد ہونا لازم آتا. پھر اس سے لازم آتا کہ ذات واجب الوجود ایک نہیں بلکہ ایک سے بڑھ کر ہے. والا ولا نس ولن سلمت الوحدت الحقیقیہ. ولن ان سلمہ سے ہے کلمہ، ان سلمہ سالمہ سے ہے. ولن سلمت الوحدت الحقیقیہ، اور اگر اس بات کے قائل ہو جائیں کہ خدا ذات واجب الوجود ایک نہیں بلکہ ایک سے بڑھ کر ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہتے پھر نتیجہ یہ نکلتا کہ ولن سلمت الوحدت الحقیقیہ، تو پھر وحدہ حقیقیہ میں شگاف پڑ جاتا، وحدہ حقیقیہ ٹوٹ جاتی. پھر خداوند متعال کا واحد و یکتا رہنا
پھر خداوند متعال کا واحد و یکتا ہونا باقی نہ رہتا۔ وَهَذَا مَا يُنَافِي عقیدت توحید، یہ تو وہ بات ہے جو عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ لہذا عقیدہ توحید کہ خداوند متعال واحد و یکتا ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے افعال میں بھی، ہاں اپنی عبادت میں بھی، اس عقیدہ توحید کو باقی رکھنے کے لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہوں کہ خداوند متعال کا وجود واجب ہے، اور جو ذات واجب الوجود ہو وہ ایک ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور یہ تب ہے کہ جب ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اس کی صفات کی جو حقیقت ہے وہ ایک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ کلام پہنچی ہماری صفات ثبوتیہ حقیقیہ تک۔ اب آتے ہیں صفات ثبوتیہ اضافیہ کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الصِّفَاتُ الثُّبُوتِيَّةُ الْإِضَافِيَّةُ، بہرحال صفات ثبوتیہ اضافیہ کالخالقیت والرازقیت والتقدم والعلیہ، جس طرح کہ اس کا خلق کرنا ہے، اس کا رزق دینا ہے، اس کا پہلے ہونا ہے، اس کا سبب اور علت ہونا ہے، فَهِيَ تَرْجِعُ فِي حَقِيقَتِهَا إِلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ حَقِيقِيَّةٍ۔ فرماتے ہیں یاد رکھیں کہ صفات ثبوتیہ اضافیہ جو ہیں یہ تمام کی تمام ایک ہی صفت ثبوتیہ حقیقیہ کی طرف لوٹتی ہیں، وَهِيَ الْقَيُّومِيَّةُ لِمَخْلُوقَاتِهِ، اور وہ ایک صفت کیا ہے؟ یعنی تمام صفات ثبوتیہ اضافیہ لوٹ رہی ہیں ایک صفت کی طرف، وہ کیا ہے؟ وَهِيَ الْقَيُّومِيَّةُ لِمَخْلُوقَاتِهِ، وہ ہے اللہ کی جو مخلوقات ہے اس کے لیے خدا کا قیوم ہونا۔ قیومیت کیا ہے؟ یعنی خدا کی ایسی صفت کہ جو مخلوق کو قوام بخشنے والی ہے، خدا کی ایسی صفت جو مخلوق کو قوام بخشنے والی ہے، خلق ہے، رزق ہے، موت ہے، حیات، ہر حوالے سے صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِتَقَوُّمِهَا بِالطَّرَفَيْنِ، قیومیت جو ہوتی ہے نا، قوام دونوں طرفوں سے بخشا، یعنی قوام بخشنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک قوام بخشنے والا ہوتا ہے اور ایک وہ جس کو قوام بخشا جاتا ہے۔ لہذا تمام صفات ثبوتیہ اضافیہ لوٹتی ہیں اس بات کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیوم ہے، اور قیوم ہونا یہ صفت ثبوتیہ حقیقیہ ہے۔ فرماتے یہ متحقق ہوتی ہے دو طرفوں سے، ایک قوام بخشنے والا اور دوسرا کہ جس کو قوام بخشا جا رہا ہے۔ قوام بخشنے والا خالق ہے، جس کو بخشا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ تو درمیان میں صفت منتزع ہوتی ہے، خالق اور مخلوق سے ایک صفت نکالی جاتی ہے، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ خلق۔ رازق اور مرزوق سے صفت نکالی جاتا ہے، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ رزق۔ صحیح۔ فرماتے وَهِيَ صِفَةٌ وَاحِدَةٌ تَنْتَزِعُ مِنْهَا عِدَّةُ صِفَاتٍ، فرماتے یہی قیومیت خداوند متعال قوام بخشنے والا ہے اپنی مخلوق کو، رزق کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، حیات کے حوالے سے، ہاں خلق کے حوالے سے، یہ وہ صفت ہے۔ صاحب کتاب فرماتے اس صفت سے بہت سی صفات جو ہے صفات ثبوتیہ اضافیہ نکلتی ہیں بے اعتبار اختلاف الآثار والملاحظات، آثار اور ملاحظات کے مختلف ہونے کے اعتبار سے۔ صفات ثبوتیہ کی دونوں
دونوں قسم صفات ثبوتیہ حقیقیہ اور صفات ثبوتیہ اضافیہ، صفات ثبوتیہ ذاتیہ اور صفات ثبوتیہ غیر ذاتیہ، ان دونوں یہ صفات ثبوتیہ اپنی دونوں قسموں کے ساتھ اس کا بیان مکمل ہوا۔ آگے بات ہو رہی ہے صفات سلبیہ کے متعلق، فرماتے ہیں وَأَمَّا الصِّفَاتُ السَّلْبِيَّةُ الَّتِي تُسَمَّى بِصِفَاتِ الْجَلَالِ، بہرحال وہ صفات سلبیہ کہ جنہیں صفات جلال کہا جاتا ہے، فَهِيَ تَرْجَعُ جَمِيعُهَا إِلَى سَلْبٍ وَاحِدٍ، یہ تمام کی تمام صفات سلبیہ لوٹتی ہیں ایک ہی شے کے سلب کی طرف، ٹھیک ہے، ہوا سلب الامکان عنہ، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے امکان کو سلب کرنا، جدا کرنا۔ فَإِنَّ سَلْبَ الْإِمْكَانِ عَنِ اللَّهِ سبحانہ و تعالی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے امکان کا سلب کرنا، امکان کا جدا کرنا، لازم ہو، اس کا لازمہ کیا ہے؟ بل معنی ہو، اس کا معنی کیا بنے گا؟ فرماتے اس کا معنی ہے سلب الجسمیت والصورت والحرکت والسکون والثقل والخفہ وما الی ذالک بل سلب کل نقص۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات عالیہ سے امکان کی جہت کو سلب کرنے کا، امکان کی جہت کو جدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ خداوند متعال جب ممکن نہیں ہے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ خداوند عالم پھر جسم بھی نہیں رکھتا، وہ صورت بھی نہیں رکھتا، حرکت بھی نہیں رکھتا، سکون بھی نہیں رکھتا، بھاری اور ہلکا پن بھی نہیں رکھتا، اور اس کے علاوہ بلکہ ہر قسم کے نقص سے خدا پاک ہے۔ اس لیے کہ جسم رکھنا، صورت رکھنا، حرکت، سکون، ثقل، خفہ، یہ تمام صفات مخلوق کی صفات ہیں، ممکن الوجود کی صفات ہے، جبکہ خدا ممکن الوجود نہیں بلکہ واجب الوجود ہے۔ ثم ان مرجع سلب الامکان فی الحقیقت الی وجوب الوجود، فرماتے ہیں یاد رکھیں کہ امکان کی جہت کا خداوند متعال سے سلب کرنا، اس سے جدا کرنا، حقیقت میں لوٹتا ہے کس بات کی طرف؟ کہ خداوند متعال کی ذات واجب ہے، یعنی خداوند متعال جب ممکن نہیں ہے تو کیا مطلب ہے؟ کہ خدا کا وجود واجب ہے۔ اس لیے کہ جب ہم نے یہ بحث شروع کی تھی تو ذکر کیا تھا کہ ہر وہ شے کہ جو موجود ہے نا وہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس کا وجود واجب ہے یا اس کا وجود تیسرا ایسا وجود تھا جسے ممتنع الوجود کہا تھا کہ وہ اصلاً وجود میں آ ہی نہیں سکتا، صحیح، اس کی تو ہماری بحث نہیں ہے۔ تو خداوند متعال کا وجود کون سا ہے؟ فرماتے خداوند متعال کا وجود ہے واجب۔ جب واجب ہے تو ممکن نہیں، اور ممکن نہیں تو ممکن کی جو صفات ہوں گی وہ خداوند متعال سے کی ذات سے جدا کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہی جدا کرنا ضروری ہے تو تمام صفات سلبیہ کا رجوع کس طرف ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں ایک ہی صفت کی طرف ہو جائے گا، وہ ہے سلب الامکان، اور سلب الامکان کا رجوع ہوگا اس بات کی طرف۔ جیسے ہی ہم امکان کی جہت کو خدا سے سلب کریں گے کا مطلب یہ ہوگا کہ خداوند متعال کی ذات واجب الوجود ہے، ووجوب الوجود من الصفات الثبوتیت، اور یہ لازم آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا جب وجود واجب ہے تو اس کی جو صفات ہیں وہ صفات ثبوتیہ ہے، کمالیہ ہے، سلبیہ نہیں ہے۔ فَتَرْجِعُ الصِّفَاتُ الْجَلَالِيَّةُ السَّلْبِيَّةُ، پس
صفات جلالیہ جو سلبیہ ہیں آخر الامر الی الصفات الکمالیت ثبوتیہ، بالآخر وہ لوٹ جائیں گی صفات کمالیہ ثبوتیت کی طرف، کہ جس ذات میں صفات ثبوتیہ کمالیہ موجود ہوں وہاں صفات سلبیہ جلالیہ موجود نہیں ہوا کرتی۔ واللہ تعالی واحد من جمیع الجہات، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر حوالے سے ایک ہے، لا تقصر فی ذاتہ المقدسۃ، اس کی ذات میں نہ کثرت ہے، صحیح، ولا ترکیب فی حقیقت الواحد الصمد، اور اس واحد کی ذات کی حقیقت میں کوئی ترکیب نہیں ہے، الصمد وہ واحد، وہ ذات کے جو سب کے سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ صمد کا یہ مطلب ہوتا ہے ولا ينقض العجب من قول من يذهب الى رجوع الصفات یہ اب اور مطلب بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض علماء میں سے، بعض علم کلام میں سے، علم کلام کے علماء میں سے بعض اس بات کی طرف گئے ہیں کہ صفات سلبیہ کو بیان کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ صفات ثبوتیہ کا رجوع صفات سلبیہ کی طرف ہے۔ ہم کیا ثابت کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صفات سلبیہ تمام کی تمام لوٹتی ہیں ایک ہی صفت کی طرف، وہ ہے سلب الامکان، وہ ہے صفات امکان کا خدا سے سلب کرنا، اور ایک ہی صفات امکان کو جب ہم خدا سے سلب کریں گے تو ہم صفات ثبوتیہ خدا کے لیے ثابت کریں گے، جبکہ بعض علماء کلام میں سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ صفات ثبوتیہ لوٹتی ہیں صفات سلبیہ کی طرف۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ عالم، اللہ حکیم، اللہ غنی، اللہ قادر، ہاں کہتے ہیں کہ اس طرح نہ کہیں، بلکہ کیا ہے، اللہ عالمون کا مطلب ہے اللہ لیس بجاہل، اللہ قادرون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ لیس بعاجز، اللہ غنیون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ غیر محتاج۔ صحیح فرماتے ہیں کہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ مجھے اس عالم کی یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس نے یہ جو بات کی یہ بہت ایسی عجیب بات ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا؟ فرماتے ہیں انہوں نے عین ذات، عین الوجود، جو محض الوجود ہے، جو ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس ذات کو عین عدم قرار دے رہے ہیں۔ وَلَا يَنْقَضِ الْعُجْبُ مِنْ قَوْلِ مَنْ يَذْهَبْ إِلَى صِفَاتِ الرُّجُوعِ الثُّبُوتِيَّةِ إِلَى الصِّفَاتِ السَّلْبِيَّةِ، کہتے ہیں کہ عجب ختم نہیں ہوتا، تعجب مستمر رہتا ہے اس شخصیت کی بات سے کہ جو یہ کہتی ہے کہ صفات ثبوتیہ تمام کی تمام لوٹتی ہیں صفات سلبیہ کی طرف۔ ہاں یہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ لما عز علیہ ان یفہم، کہ جب اس پر یہ سمجھنا مشکل ہو گیا، یہ اس عالم دین نے یہ بات تب کی جب اس پر یہ بات سمجھنا مشکل ہو گئی، کیف ان صفاتہ عین ذاتہ، کہ خدا کی صفات کیسے عین ذات ہو سکتی ہیں۔ فتخیلا، پس جب اسے اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ خدا کی صفات جو ہیں وہ عین ذات کیسے بن سکتی ہیں، تو اس نے اس بات کو سمجھنے کے لیے تخیلا، یہ خیال کیا کہ ان صفات ثبوتیت ترجع الی السلب، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات ثبوتیہ لوٹتی ہے صفات سلبیت کی طرف، لیطمئن الی القول بوحدت الذات، تاکہ وہ مطمئن ہو جائے یہ کہہ کر کہ خدا کی ذات ایک ہے، وعدم تکثرہا، اور اس کی ذات میں کثرت، فواقع بما هو اسوأ حالا، پس وہ ایسی گڑھے میں جا کر گرا کہ جو پہلے سے بھی
بدتر ہے۔ اذ کیسے جعل الذات التي هي عین الوجود و محض الوجود والفاقدۃ من کل نقص و جہت امکان، کہ اس نے اس ذات کو کہ جو عین الوجود ہے، جو محض الوجود ہے، جو ہر قسم کے نقص اور جہت امکان سے پاک ہے، اس عالم دین نے کیا کر دیا؟ جعلہا عین العدم و محض السلب، اس نے اس ذات کو عین العدم اور محض سلب قرار دے دیا ہے، جبکہ خدا کی ذات محض السلب نہیں ہے، عین العدم نہیں ہے، بلکہ خدا کی ذات محض الوجود ہے اور عین العدم ہے۔ اعاذنا اللہ من شطحات الاوہام ولذات الاقلام، صاحب کتاب فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کلموں کے پھسلنے اور ان خیالوں کے حقیقت سے دور ہونے سے ہمیں پناہ دے۔ شطحات کہتے ہیں یعنی اوہام اور وہم و گمان کا حقیقت سے دور ہونا۔ اسی طرح کہتے ہیں کما لا ينقضي العجب من قول من يذهب الى، اسی طرح تعجب ختم نہیں ہوتا اس کی بات سے کہ جو اس بات کی طرف گیا ہے، جو اس بات کا قائل ہوا ہے ان صفاتی الثبوتیت زائدۃ علی ذاتہ، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات ثبوتیہ اس کی ذات پر زائد ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی صفات اور ہیں اور اس کی ذات اور ہے۔ فقال بتعدد القدماء، اور وہ قائل ہو گیا کس کا؟ تعدد القدماء کا، کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے تو اس کا عالم ہونا بھی، اللہ تعالیٰ قدیم ہے تو اس کا قادر ہونا بھی، اللہ تعالیٰ قدیم ہے تو اس کا زندہ ہونا بھی۔ کہا کہ تعدد القدماء کو کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار، مذہب شیعہ خیر البریہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ قال بتعدد القدماء ووجود شرکاء لواجب الوجود، کہا اس طرح کی بات کہنے سے مطلب یہ نکلا کہ وہ ذات واجب الوجود میں شرکاء کے وجود کا قائل ہو گیا، کہ ذات واجب الوجود جو ایک ہے اس میں اور بھی شریک ہے۔ او قال بترکیب ہی، یا کم از کم وہ خدا کے مرکب ہونے کا کیا ہوا؟ قائل ہوا۔ تعالی عن ذالک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس سے کیا ہے؟ اجل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس سے بزرگ و برتر ہے۔ قال مولانا امیر المؤمنین و سید الوسیین، صاحب کتاب فرماتے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ مولا امیر المومنین اور سید الموحدین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، وکمال الاخلاص لہو، اخلاص کا درجہ کیا ہے؟ نفی الصفات عنہ، کہ خداوند متعال سے نفی کی جائے کس کی؟ صفات کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی میں صفات سلبیہ موجود، اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ جو ہے وہ صورت نہیں رکھتا، حرکت نہیں رکھتا، سکون نہیں رکھتا، قضا لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، اس لیے کہ ہر صفت یہ شہادت دیتی ہے کہ وہ موصوف کے علاوہ ہے۔ اسی لیے صفات ثبوتیہ حقیقیہ میں ہم شیعہ خیر البریہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، اور اگر ہم خدا کی صفات ذات بر زائد ہونے کے قائل ہو جائیں، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ خدا کی صفات اور ہیں اور خدا کیا ہے؟ اور ہے، اگر اس بات کے قائل ہو جائے کہ خدا کی صفات اس کی ذات پر زائد ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ اس سے یہی لازم آئے گا کہ وہ اور ہے اور اس کی صفت اور ہے، جبکہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اخلاص نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے، کمال توحید یہ ہے کہ خدا سے صفات کی نفی کی جائے، لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، اس لیے کہ ہر صفت یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف سے جدا ہے، وشہادت کل موصوف انہو غیر الصفہ، اور ہر موصوف یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ صفت سے جدا ہے۔ فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قارنہ، اور جس نے اللہ سبحانہ و تعالی کو وصف لگائی اس نے اسے
ملا دیا، ومن کرنہ فقد ثناہ، جس نے اس کو ملا دیا اس نے اللہ کو دو بنا دیا، ومن ثناہ فقد جزأہ، اور جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دو بنا دیا اس نے اس کو مرکب بنا دیا، فمن جزأہ فقد جہلہ، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مرکب کا قائل ہوا پس اس کے جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔